مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 4 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 22ویں شب ہے۔ حسب معمول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اوبی وین کے ذریعے پاک مروندی کابینہ پھلجی ضلع دادو باب الاسلام، نیز پاک سلطانی کابینہ اطراف گوجرا چک نمبر 275 پنجاب، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ماشاءاللہ اسکرین پر دیکھے بھی جائے۔ ماشاءاللہ خوش آمدید، بھلے کرے آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور مدنی التجا ہے کہ مدنی مذاکرہ جب تک چلتا رہے آپ بھی ٹھہرے رہیے گا۔ زندگی میں بہت سو تو پہلی بار موقع ملا ہوگا، تو سونے کے دن تو بہت پڑے، آج تھوڑا ہم کو سن لیجئے گا، انشاءاللہ ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی جسے ابھی فریزر سے نکالا گیا ہے، جو کہ بالکل جم چکی ہے، اس کو پانی کے برتن میں ڈالنے کے کچھ ہی دیر بعد خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ زندہ ہو کر تیرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر مچھلی کی کوئی خاص نسل جو اس بات پر مشہور ہو جائے کہ اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ زندہ ہو جاتی ہے، تو ایسی مچھلی کو کھانے کا شرعی حکم بیان کر دیجیے۔ یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ اللہ چاہے تو بے شک زندہ کر سکتا ہے دوبارہ، اور سبھی کو اٹھائے گا تو حشر تو ہوگا نا، دنیا میں بھی زندہ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فائنل نہیں ہے نا کہ یہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی قوت برداشت ہو کہ یہ وہ فریج میں اس کو زندہ رکھ دیا ہو، اور یہ برف کے ساتھ وہ اندر فریز تو ہو گئی لیکن اس کی روح نہ نکلی ہو، اور پھر اس کو پکڑ کے پانی میں برف پگھلا تو یہ اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ زیادہ قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایسی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مرتی نہیں ہے، بہت وقت لیتی ہے۔
یہاں تک کہ ہانڈی میں ڈال دو اس کو، تو ہانڈی سے بھی اس کے چولہے پر چڑھا دیں تو ہانڈی سے بھی اس کے ٹکڑے اچھل کر باہر آ جاتے ہیں. تو اس کو اچھی طرح بند کر کے پتھر کا وزن رکھ دے، اور جب تک پک نہیں جاتی وہ مرتی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بھی کوئی قسم ہو کہ یہ زندہ بہت دیر تک رہتی ہو، اور فریج میں رکھ کر بھی برف میں بھی یہ مرتی نہ ہو. بلکہ برف میں تو ویسے مخلوق پائی جاتی ہے اللہ کی، جہاں برفانی اللہ کے ہوتے ہیں، برف میں بھی وہ جانور ہوتے ہیں، انسان بھی رہتے ہیں. برف ہے تو پانی کی قسم سے وہ ہے پانی، ہاں، مگر وہ عام طور جی سے ہاں. وہ جو اس کا عادی نہیں اس کو ایزا دے گا بس. جی. تو بہرحال یہ کہ چاہے یہ زندہ مچھلی برف میں جم جائے اور پانی میں پھر یہ برف پگھلنے پر تیرنا شروع کر دے، یا مری ہوئی مچھلی یہ ادھر سے فریج میں نکالی، مر چکی تھی، اب پانی میں ڈالا اس کو پھر جان آ گئی، دونوں صورتوں میں یہ مچھلی کھانا جبکہ ہے ہی مچھلی حلال ہے. اب اس طرح مچھلی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب اس کو فریج کریں گے اور بالکل اکڑ کے جام ہو جائے گی، جیسے کسی انسان کو بالکل باندھ بوند دیا جائے، اچھی طرح ہل بھی نہ سکے، لیکن یہ فوراً مرے گا تو نہیں نا، لیکن تکلیف کتنی ہوگی. تو اب اس کو بلا وجہ فریج میں رکھنا، یا مچھلی کے ٹکڑے کا جو میں نے بتایا یہ اب تک پکتی نہیں، مرتی نہیں ہے، تو اس کو زندہ زندہ ٹکڑے اس کے پکا دینا یا زندہ زندہ اس کے ٹکڑے کر دینا، یہ ان بے زبانوں کو بلا وجہ کی ایذا دینے والی بات ہے، تو تکلیف ہوگی. تو ان کے مرنے کا انتظار کر لیا جائے. جو سخت جان ہوتی ہیں اس طرح کے جانور، بھلے 2 دن میں روح نکلتی ہے تو کون سا بھوک کے مر جائیں گے، اور روز کون سا یہی مچھلی کھاتے ہیں. کچھ اور بھی تو کھاتے ہیں، ہوا بھی تو کھاتے ہیں نا، تو گوشت بھی کھاتے ہیں اور بھی غذائیں کھاتے ہیں. تو اس کو 2-3 دن اس مچھلی کو رہنے دیا جائے، جب اس کی روح نکل جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جائے. کیا ضرورت ہے زندہ زندہ کاٹ کے اس کو پکانا. یہ بیچنے والے بھی بعض اوقات بڑا ان کا ظالمانہ انداز ہوتا ہے، زندہ زندہ مچھلی کی کھال ادھیڑتے ہیں، اور زندہ زندہ وہ ہل رہی ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے بنا رہے ہوتے ہیں، تو خریدار بالکل دیکھ رہا ہوتا ہے، خرید رہا ہوتا ہے. بعض لوگ مچھلی، زندہ مچھلی کے وہ منہ میں یہ سائڈوں سے وہ کانٹا ڈال دیتے ہیں، لگام ڈال کے اس کو پانی میں رکھ کر وہ ڈوری پکڑ کے رہتے ہیں، اور لوگ وہ زندہ مچھلی خریدتے ہیں. جلدی مرتی نہیں ہے، لیکن آپ کو ذرا کوئی تنکا بھی چبھوئے تو کیسی تکلیف ہوگی. تو اس بے زبان کو یوں بالکل آر پار وہ کانٹا نکال کر اور ڈوری پکڑ کے اس کو رکھتے ہیں پانی میں تاکہ جلدی مرے نہیں ہے، تڑپتی رہے بس، وہ زندہ رہے. یہ 2 پیسے کمانے کے لیے اس طرح کے انداز نہیں ہونے چاہیے. جانوروں پر بھی ہم کو رحم کرنا چاہیے. ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے، اللہ پاک ہم پر بھی رحم فرمائے گا. بلا وجہ ایذا نہ دیا. ذبح کرنا جیسے جانور کو وہ الگ چیز ہے، مچھلی کا ذبح تو نہیں ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو یہ مر جاتی ہے بغیر پانی کے. ذبح شرعی ذبح تو اس کا ہے نہیں نا، جس طرح اور اس میں خون بھی نہیں ہے. جی ہاں، یہ خون جیسا جو نکلتا ہے نا مواد، کالا کالا سرخی بھی ہوتی ہے اس میں، تو یہ خون نہیں ہے، یہ کوئی مواد ہے بس. لال رنگ بھی تو ہوتا ہے نا، ہل لال رنگ کو خون تو نہیں بولتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یارے باپا جان، کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ پھر سارے انسان جمع ہو جائیں گے؟ جی ہاں، ایک وقت آئے گا کہ سارے انسان بھی مر جائیں گے، فرشتے بھی وفات پا جائیں گے، شیطان بھی مر جائے گا، سیدنا ملک الموت عزرائیل یہ بھی وفات پائیں گے، سب وفات، سب انتقال کر جائیں گے، تو کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالی جب چاہے گا تو وہ انسان جو ہے
اس سبھی اٹھیں گے دوبارہ، حشر ہوگا. حشر بولتے اسی کو اٹھایا جانا. تو وہ سب یہ انسان جتنے بھی ہیں بے شک وہ زندہ ہوں گے اور میدان قیامت میں ان کو جمع کیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا کہ آپ فرشتوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے کہ اگر بچپن میں کسی نے سپارے پڑھنے کو دیے اور ہم نے نہیں پڑھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سپارے پڑھنے کے لیے یہ وہ بات نہیں، آپ 18واں پڑھ لینا، آپ 19واں پڑھ لینا، تو یہ دیے لے بھی لیے، پڑھا نہیں. اب اس کی صورت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس نے وعدہ کیا کہ میں پڑھ لوں گا تو اب یہ کہ وقت طے نہیں ہوا کب پڑھے گا تو ٹھیک ہے، ابھی یاد آ گیا تو اب پڑھ لے. اور اگر وقت طے ہوا ہے کہ میں کل تک پڑھ لوں گا اور وہ لیتے وقت اس کی نیت بھی تھی کہ واقعی میں نے پڑھنا ہے، اب بھول بھال گیا یا سستی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں، توبہ بھی نہیں ہے اس پر، وعدہ خلافی اس کو کہیں گے بھی نہیں، کیونکہ کسی کا مال تو اس نے نہیں لیا نا جو اس کو مالی نقصان پہنچایا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن ایسا کیا نہ جائے. بھول گیا چلو وہ تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، بعد میں یاد آنے پر بھی پڑھ لے. اور جان بوجھ کر سستی کر کے کہ اس وقت بھلے نیت پکی تھی پڑھنے کی، بعد میں سستی ہو گئی اور نہیں پڑھا تو اگرچہ وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہے لیکن ہے یہ معیوب. اگر وہ اگلا پوچھے گا کہ تم نے پڑھا یا نہیں تو اگر آپ بھول گئے تھے اور کہہ دیں گے نا او ہو میں بھول گیا، تب تو یہ بات سچی ہے. اور اگر آپ بھولے نہیں تھے اور آپ جان چھوڑانے کے لیے کہیں گے کہ او ہو میں بھول گیا تو اب یہ جھوٹ ہوگا. اور آپ کہیں گے میں سست پڑ گیا اور میں نے نہیں پڑھا تو اب یہ کہ وہ پھر بحث شروع ہوگی. نہ ہو سکتا وہ ناراضی کا اظہار کرے اور باتیں بنے، اس میں دل آزاری کی صورت ہو، ایذاء مسلم کی صورت ہو، جھوٹ بوٹ نہ پڑے، لڑائی ہو جائے، تو کئی امکانات ہیں اس میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ وعدہ خلافی اپنی جگہ پر ہے کہ وہ نہ ہوئی جو میں نے صورت بتائی اس میں، لیکن یہ کہ اس سے بچنا چاہیے. اور اگر لیتے وقت وعدہ کرتے وقت کہ میں وعدہ کرتا ہوں پکا وعدہ بھائی میں کل پڑھوں گا یا 2 دن کے اندر پڑھ لوں گا، اور اس وقت دل میں یہ نیت ہے کہ یار کون پڑھتا ہے لے لو نا، تب تو یہ گناہ گار ہے، یہ وعدہ خلافی ہے. چاہے بھلے پڑھ بھی لے 2 دن میں 2 مرتبہ پڑھ لے، تب بھی یہ گناہ گار تو ہے اس وعدہ خلافی کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کچھ یوں ہے کہ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ماں باپ بیٹوں کو زیادہ دیتے ہیں اور غیر شادی شدہ بیٹیوں کو کم دیتے ہیں، اس میں ماں باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلامی بہن کا سوال ہے. انصاف تو یہی ہے کہ دونوں کو برابر برابر دے. اب شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا اس میں کوئی دخل ہے نہیں. ترکے کا تو خیر جو ورثہ ہوتا ہے اس کا تو اپنا حساب ہے، لیکن یہاں بھی دینے میں انصاف کرے کہ جیسے کسی کے 4 بچے ہیں تو اب اس کے پاس 1000 روپے ان میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو چاروں میں 250 روپے دے، یعنی کسی کو 200 دیے، کسی کو 300 دیے. ذرا جس کو بھی پتا چلے گا کہ مجھے کم ملے اس کے دل میں ماں باپ کے بارے میں کچھ تو بات آئے گی نا. اور شرعن بھی یہی ہے کہ اس کو چاروں کو برابر برابر دینا چاہیے. بہار شریعت 14واں حصہ صفحہ نمبر 80 مسئلہ نمبر 44 یعنی 44. بعض اولاد کے ساتھ محبت زیادہ ہو، بعض کے ساتھ کم، یہ کوئی ملامت کی چیز نہیں کیونکہ یہ فعل غیر اختیاری ہے. اور عطیہ یعنی تحفہ
اور عطیہ یعنی تحفے میں اگر یہی ارادہ ہو کہ بعض کو ضرر پہنچاوے، یعنی بعض کو یہ نقصان پہنچائے، یہ ارادہ ہے تو سب میں برابری کرے، کم و بیش یعنی کم زیادہ نہ کرے کہ یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر اولاد میں ایک دوسرے پر دینی فضیلت و ترجیح ہے، مثلا ایک عالم ہے جو خدمت علم دین میں مصروف ہے یا عبادت و مجاہدہ میں اشتغال رکھتا ہے، میں عبادت ریاضت کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، ایسے کو اگر زیادہ دے، اور جو لڑکے دنیا کے کاموں میں زیادہ اشتغال یعنی مصروفیت رکھتے ہیں انہیں کم دے، یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں یا پھر آخری؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں باپا اس کی جو وضاحت کی ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرمائے کہ اپنے والد صاحب کو کے پاؤں کو چومنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ فیضان صحابہ و اہل بیت یہ کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ۔ اہل بیت، فیضان صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کی ہم کو برکتیں ملے، ان سے ہم کو فیض حاصل ہو، فوائد حاصل ہو، فائدے ملے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی، ہمارا کام ہو گیا، تو یہ فائدہ ہوا نا، اس کو فائدہ ہوا کہیں گے، فیض ملا کہیں گے، فیضان جاری ہوا ان کا یہ کہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ماشاءاللہ علی محمد۔ باپا آئندہ ہفتے محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور یقین امید یہی ہے کہ یکم محرم الحرام سے 11ویں شب تک مدنی مذاکروں کا روزانہ رات کو سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس میں جہاں جہاں ملک و بیرون ملک میں اسلامی بھائی یا ذمہ داران سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اگر یہ کرم فرماتے ہیں، آتے ہیں، تو یہاں انشاءاللہ ایک الگ سے جدول ہوگا، مدنی مذاکرے بھی ملیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ حلقے بھی لگیں گے، نکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ یہ آج یعنی اتوار کو 22 تاریخ، تو آئندہ اتوار ہوگی 29 تاریخ، ہفتے کو 28 تاریخ ہوگی، ہاں ہفتے کو 28 ہوگی نا، تو آئندہ ہفتے تو مدنی مذاکرہ ہوگا، اتوار کا اس میں گیپ آئے گا، پھر پیر شریف سے انشاءاللہ مستقل 11 مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ مسلسل، کیونکہ 10 کا عاشورہ ہوتا ہے نا، تو عاشورے کا دن گزار کر جو 11ویں رات آتی ہے اس میں بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اپنا معمولی ہے پچھلے سالوں کا انشاءاللہ۔ تو جہاں سے بھی حصہ بھائی دنیا بھر سے آنا چاہیں تو یہاں تو رونق لگی رہے گی انشاءاللہ، وہ مختلف
شہروں سے، مختلف کابیناؤں سے. امید ہے کہ ہزاروں ہزار عاشقان صحابہ و اہل بیت 3 دن کے لیے، زیادہ دنوں کے لیے تشریف لے آئیں گے. بعض ہو سکتا ہے پورے 10 دن کے لیے بھی تشریف لے آئیں انشاءاللہ. یہ بھی اگر نیت کرنا چاہیں حاضرین تو ان کو بھی اجازت ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھا رہے ہیں 10 دن کے لیے یہی، یعنی اگر چاہیں تو 10 دن پڑے بھی رہیں گے، رات دن پڑے رہیں مدنی تربیت گاہ کے جدول کے بابا مطابق. ایک دن اگر آگے پیچھے اضافہ کر لیا جائے تو 12 دن کا مدنی قافلہ بھی مان لیا جائے اور جدول کے مطابق چل جائے یہاں پر. واہ ماشاءاللہ. اب بھلے نا ہفتے کو آ جائیں، اتوار کا بھلے گیپ ملے گا، مدنی مذاکرہ گیپ ملے گا، باقی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو رہے گا. سلسلے ہوں گے. مدنی تربیت گاہ اپنی آپ کی رہنمائی کے لیے موجود رہے گی. اتوار کی دوپہر کو ہمارا سلسلہ بھی ہے. اس کا عنوان ہی ہم نے رکھا ہے جائزہ، کیونکہ سال جا رہا ہے اور سال آ رہا ہے، تو ہم ایک سلسلہ کر رہے ہیں جائزہ کہ آئندہ کیا کرنا، پچھلا کیا ہم نے کیا، تو اس کا ہم جائزہ لیں. بالکل. اور انشاءاللہ یہاں لنگر حسینی بھی چلتا رہے ہے. تینوں ٹائم آپ کو یہاں، مطلب عاشقان صحابہ و اہل بیت انشاءاللہ ترکیب بناتے رہیں گے. لنگر رضویہ ویسے ہم نے اس فنڈ کا نام رکھا ہے، تو اس میں اب دیکھیں موقع ہے آپ کو، اب آپ کی مرضی ہے کھچڑے کی دیگیں روڈوں پر بے نمازیوں کو کھلائیں یا فیضان مدینہ لا کر عاشقان صحابہ و اہل بیت جو دین سیکھنے کے لیے اپنے اپنے شہروں سے آتے ہیں ان کو کھلائیں. لنگر امام حسین. ہاں لنگر حسینی لنگر یہ اب آپ کے حسین. ہاتھ میں، اور آپ خود سوچ لیں ثواب کس میں زیادہ ملے گا. نیک نمازیوں کو ملے گا، دین سکھانے والوں کو کھلانے میں ثواب زیادہ ملے گا، یا روڈ پر ہر طرح کے لوگ جو گھومتے ہوتے ہیں، نمازیں بھی کون پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، تو فرق ہے نا. تو یہاں اللہ کا گھر ہے، تو یہاں کھلائیں گے تو بھلے یہاں بھی مطلب بے نمازی بھی آ ہی جاتے ہیں ظاہر ہے، تو ان کو بھی تو نمازی بنانا ہوتا ہے نا. تو کوئی شرط نہ ہو، غریب امیر سب کھاتے ہیں مل کے، تو نیاز تو ویسے بھی سب کھا سکتے ہیں غریب امیر. ماشاءاللہ 5 سے 7 محرم الحرام کو جنیدی کابینات جو باب الاسلام سندھ کی کابینات ہیں سے کئی عاشقان رسول 2600 تو انہوں نے فگر دیا ہے، اور اگر یہ زور ماریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 3000 سے اوپر بھی نکل جائیں. نہیں بعض اوقات ہوا ان کا کہ یہ بولتے ہیں اس سے زیادہ آ جاتا ہے. ہاں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آئیں گے. تو اس طرح دیگر کابینات کا بھی، کیونکہ اس وقت نگران کابینہ پاکستان چند اراکین شورا اور دیگر اسلامی بھائی مشترکہ طور پر صدر آباد میں اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اس کی مجھے اطلاع ملی ہے. اپنے باب المدینہ کی مشاہد کے نگران بھی وہی ہیں، حاجی امین بھی. تو یوں ہو سکتا ہے کہ ملک بھر سے ایک بابا آئے یہاں، عاشقان رسول کی بارات اترے گی، عاشقان رسول کی بارات فیضان مدینہ میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ. ابھی نگرانی شورا نے جس سلسلے کا فرمایا جائزہ، اس کے ٹائم بھی اگر بتا دیں. 2:30 بجے انشاءاللہ. انشاءاللہ اتوار کو 2:30 بجے آنے والے اتوار. محمد بغداد رضا تاری، مرکز الاولیاء لاہور. میٹھے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا چھوٹے بچوں کو سونے کی جوتیاں پہنا سکتے ہیں؟ لڑکیوں کو تو پہنا سکتے ہیں، لڑکوں میں تفصیل ہے. چھوٹے لڑکے نابالغ لڑکے ہیں جسے، تو ان کو اگر سونے چاندی کے جوتے پہنائے گئے تو پہنانے والا گناہ گار ہوگا. البتہ اگر وہ سچا کام، جیسے کہ سونے کے تار یا چاندی کے تار یا دونوں کے تار سے کوئی پھول بنا ہوا ہے، کوئی پتا بنا ہوا ہے، کوئی ڈیزائن بنی ہوئی ہے، اگر وہ 4 انگل تک ہے تب تو جائز ہے. 4 انگل سے زیادہ ہو گئی تو ناجائز. اور اگر الگ الگ جگہوں پر بنی ہوئی ہے، 3 انگل ادھر بنی ہوئی ہے، 3.5 ادھر بنی ہوئی ہے، 2 ادھر بنی ہوئی ہے، سب کا ملا کر بھلے 4 انگل سے کتنا زیادہ ہو جائے یہ جائز ہے. دراصل پچھلے ہفتے یہ سوال ہوا تھا جس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ دونوں کے لیے ناجائز ہے. مطلقاً ہم نے کہہ دیا تھا کہ سونے چاندی کے جوتے پہننا ہی ناجائز ہے.
تو یہ غلط جواب تھا. تو آج اس کا ہم نے فتح رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 150 تا 151 پر جو فتویٰ ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. تو اس کا میں نے ازالہ کر دیا ہے. وہ غلط تھا جو جواب دیا تھا، اب جو جواب دیا یہ درست ہے. اپا ڈاکٹر سید شاہد اتاری نے ایک SMS بھیجا ہے کہ برفانی مچھلی فریزی پانی میں رہتی ہے اور مختلف جانور برف میں سو جاتے ہیں. تو یہ مچھلی فریج کے اندر جو یہ بالکل کڑک ہو گئی تھی، یہ سوئی ہوئی تھی، بے ہوش تھی یا لگی بندھی ہوئی تھی، سانس تو اس کا جاری ہوگا جبھی تو یہ پانی میں چل پڑی نا. اس کی وضاحت نہیں ہے. اس کی وضاحت نہیں. جو آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب مری ہی نہ ہو، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ مری نہیں ہوگی. بار بار ضروری تو تھوڑی ہے، تو پیدا ہوتا ہے تو وہ نہیں کرامت جیسے غوث پاک نے وہ مردے زندے کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے معجزتاً مردے زندے کیے. اب کوئی ایسا جانور ہم نے پڑھا سنا آج تک نہیں ہے کہ بار بار مرتا ہو اور زندہ ہو جاتا ہو. اللہ چاہے تو سب کر سکتا ہے لیکن پڑھا سنا نہیں ہے. تو اس لیے میرا قیاس یہ ہے کہ یہ وہ فریز ہو جاتی ہوگی. ماشاءاللہ اس وقت ساؤتھ افریقہ حاجی عبدالحبیب ہمارے ساتھ ہیں، رکن شورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، اس وقت ہم جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں حاضری کا ایک سبب ساؤتھ افریقہ سے ہم ایک لائیو ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے بھی حاضری دی تھی کہ آپ ہماری اس جو مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون ہے اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی فرما دیں، مدنی چینل کے ناظرین کو ترغیب بھی دلا دیں. انشاءاللہ مدنی چینل کے مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے یہ ٹیلی تھون ہم کر رہے ہیں، جس کا یونٹ $100 100 امریکی ڈالر جو ہے وہ اس کا ایک یونٹ ہے. اور پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ تقریباً دنیا بھر میں یہ ٹیلی تھون کل انشاءاللہ پاکستان کے شام 7 بجے، ساؤتھ افریقہ کے شام 4 بجے اور UK کے دوپہر 3 بجے یہ انشاءاللہ ٹیلی کاسٹ ہوگا. اور اللہ نے چاہا تقریباً 8 گھنٹے کی یہ طویل نشریات ہوگی. دعا فرما دیں اللہ کامیابی عطا فرمائے. آپ یہ بھی دعا فرما دیں کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کریں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے اور آپ کی طرف سے مدنی عطیات دینے کی کچھ ترغیب بھی مل جائے. انشاءاللہ ہم صرف انگلش مدنی چینل اور عربی مدنی چینل، یعنی جو عرب دنیا میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے 9 سیٹ پر، اس پر ٹیلی کاسٹ ہوگا. ساؤتھ افریقہ، UK، امریکہ، کینیڈا اور اس طرف کے تمام ممالک انشاءاللہ ہماری انشاءاللہ اس ٹیلی تھون میں شامل ہو سکیں گے. ہم نے اس ٹیلی تھون کو یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا یوں ڈائیورٹ کر دیا ہے کہ ساری دنیا مدنی چینل نہ دیکھیں، اور ان سے ہم اپیل نہیں کر رہے. فی الحال ہم انگلش ممالک سے اور عرب ممالک میں رہنے والے عاشقان رسول سے یہ ٹیلی تھون میں مدنی چینل کے لیے اپیل کر رہے ہیں. انشاءاللہ مدنی چینل کے لیے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری مدنی عطیات مہم میں ساتھ دیں. ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا پاکستان سے جب ایک ٹیلی تھون کریں گے تو وہ تمام ہی مدنی چینل پر ہوگی، اور وہ انشاءاللہ مدنی مرکز کی طرف سے طے ہوگا کہ وہ کس موضوع پر ہوگی. فی الحال جو ٹیلی تھون ہے وہ مدنی چینل کے جملہ اخراجات کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں، اور $100 یونٹ پر یونٹ کی انشاءاللہ ہماری طرف سے گزارش ہے. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ براہ راست جب آپ ہوں گے تو ہم نے بھی نیت کی ہے کہ اس ریکارڈنگ کے دوران ہی ہم پھر آپ کے یہ مدنی عطیات مہم میں امیر سنت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یہ تو بڑی طرف نوازی ہوگی. اب کل نتیجہ نکال دیجیے ہماری ٹیلی تھون کا بھی انشاءاللہ. ہاں بابا، کل نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ اچھا ہی نکلے گا. کچھ فرمائیے. انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی، اچھا نتیجہ نکلے گا. ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ دیں گے انشاءاللہ آپ کو ٹیلی تھون میں دل کھول کے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بابا ایسا ہونا کہ جس گھر میں جتنے افراد ہیں کم از کم ہر فرد کی طرف سے کم از کم 1 یونٹ تو لے لیں. اللہ نے توفیق دیے تو کم از کم 10 یونٹ لے لیں کہ گھر کے جیسے 5 افراد ہیں تو 50 یونٹ ہو گئے. تو یوں اپنی اپنی پوزیشن کے مطابق ہے کہ $100 ایک یونٹ ہے. تو واقعی $100 مطلب جو لوگ اہل ثروت ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ ہوٹل میں جا کر $200-400 کا کھا پی ڈالتے ہوں گے وہاں جن ملکوں میں
یہ ڈالر زیادہ چلتا ہے یا جہاں مطلب پیسوں کی چک چھنا چھن ہے، تو ان کے لیے دشواری نہیں ہے. ایک ایک فرد کی طرف سے ایسے بھی انشاءاللہ ملیں گے جو 12ویں شریف کی نسبت سے 12 یونٹ آپ کو دیں. اللہ کرے، اللہ میرے کہے کی لاج رکھے. یا 2 دیں ایک ایک فرد کی طرف سے، ایک ایک تو دینا چاہیے. اللہ کی راہ میں دیا کام آئے گا، اور اللہ کی راہ میں دینے سے یہ طے ہے کہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. اور آخرت میں اس کا جب بندہ اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش سارا ہی راہ خدا میں نے دے دیا ہوتا. در ہم اپنے ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے نا، آپ ہی کے لیے مانگ رہے ہیں. آپ ہمیں پیسے دو گے تو ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر آپ کے بچوں کو نمازیں سکھائیں گے. اپنے الیکٹرانک مبلغ کو آپ کے گھر بھیجنا ہے نا، اس کو یہ آتا رہے، اس لیے اس کی رائے ہموار رکھنی ہے آپ کے پیسوں کے ذریعے. مدنی عطیات کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار. اسلامی بھائی نے میسج کیا ہے کہ باپا کی طرف سے پہلا یونٹ میری طرف سے، اور میرے یونٹ انشاءاللہ کل. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. میرے اس وہ غائب محسن کا شکریہ بہت بہت. جی اللہ عبداللہ بھائی، برکت دے. میری تو ایک میری تو میری نسبت سے نہیں 26 مشہور ہے، 26 کا عدد مشہور ہے نا. جی ہاں، نہ ہو جائے. ہاں تو یہ چلیں گے بابا 26 یونٹ. 26 کم 25 سے آغاز ہوا ہے، 25 کم 26. یا سیدی ہمیں 12,000 یونٹ جو ہے وہ کل درکار ہے. جو ہدف ہے، اگر آج آپ ایسی دعا کر دیں، کوئی ایسی ترغیب دلا دیں کہ کل کے دن میں ہمارے یہ 12,000 یونٹ جو ہے وہ ہو جائیں. حاجی عبدالحبیب صاحب، اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہیں نا جن اسلامی بھائیوں کے ساتھ، ان میں بھی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو باپا کی طرف سے 26 یونٹ لے سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ ابھی سے شروع کر دیں. نگران شورا ترغیب دلا رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی طرف سے ایک اسلامی بھائی نے 26 یونٹ پیش کیے ہیں. 26 نہیں، ابھی موجود ہے 26 یونٹ باپا کی طرف سے باپا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. ابھی آپ کا دایاں بایاں جو ہے نا، یہ راشد بھائی نیت کر رہے ہیں امیر اہل سنت کے والد گرامی کے اصال ثواب کے لیے 26 یونٹ پیش کریں گے. ماشاءاللہ. اور آپ کا دایاں، میرا دایاں جی پہلے بھائی وہاں سے دیکھیں نگران طاہر بھائی. جی آپ کا رائے ظاہر ہے بابا. طاہر الطاری 26 یونٹ کی نیت آ گئی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یعنی یہ 26 یونٹ کروا دیں گے، مطلب یہ مراد ہے. کروا دیں 26 یونٹ. اگر جیب سے کوئی نہ بھی دے سکے تو 2-3 اسلائی بھائی ان سے خود لو. یہ کروانے والے باپا نے فرمایا، اور آپ وہاں بیٹھے ہو، ان کے ہو گئے ہو. یہ 26 یونٹ خود دیں گے. یہ کروانے کے تو 26,000 یونٹ بولو بھائی. زیادہ انشاءاللہ کوشش کر کے بہت سارے ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. 12 یونٹ ہمارے حافظ صاحب جونسبرگ فیضان مدینہ کے امام صاحب بھی نیت کر رہے ہیں 12 یونٹ انشاءاللہ. یہ مگر یہ دیکھو، یہ جو نیتیں کر رہے ہیں نا، تو یہ اپنے اپنے پلے سے دینی ہے. باقی اب اس میں تو 26 اور 12 کروا دیں گے تو آپ لوگ تو جانے یار وہاں کی. اب یہ آپ ہی 12-26 میں اسپیڈ بریکر لگا لیں گے تو 12,000 ہوں گے کیسے؟ 12-26 آپ کروائیں گے تو کیسے ہوگا؟ اچھا، یہ طاہر بھائی کے ساتھ بھی جو طاہر بھائی کا بھی جو رائٹ ہینڈ جو اس وقت بیٹھے تھے نا، وہ بھی کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے وہاں سے بھی. اب ہم کل کا انتظار کیوں کریں؟ اپنے آج سے ان کو نہ نکال کے دے دے. لو کتنے چاہیے؟ مدینہ نیک کام میں جلدی ہونی چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ طاہر بھائی کے ساتھ جو سیدھے ہاتھ کی طرف جو اسلامی بھائی موجود ہیں نا، ان کا بھی اعلان آ سکتا ہے. یوسف سلیم بھائی، یوسف بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہم کروانے کے لیے آئے انشاءاللہ. بھئی آپ یہاں سے میسیجز شروع کریں. ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. الحمدللہ میں نے بھی اپنی طرف سے نیت کی ہوئی ہے. اللہ نے چاہا تو کل میں آپ کو بھی اعلان کروا دوں گا. ترغیب دلا رہا ہوں تو ترغیب سراپا ترغیب بھی بننا پڑے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بالکل. اب تو یہ ہر خاندان کے جہاں جہاں اسلامی بھائی گھر والے مل کر بھی سن رہے ہیں تو ایک ایک یونٹ گھر والے بھی نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں یہ ٹیلی تھون دکھایا نہیں جائے گا، لیکن اس وقت مدنی مذاکرے کے ذریعے جو دنیا بھر میں شامل ہیں اس نیک کام میں اپنا حصہ تو شامل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اکاؤنٹ نمبر بھی ہماری مسجد چلا دے گی اور انشاءاللہ آپ جب بھی اپنے ذمہ داران کے ذریعے جمع کرائیں گے، یاد رہے کہ اس ٹیلی تھون میں جمع ہونے والی رقم مدنی چینل کے جملہ اخراجات میں خرچ کی جائے گی. اس کی ڈیٹیل بھی نیچے سلائیڈ کے ذریعے چل رہی ہے. اچھا، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے تو دنیا بھر میں شاید دیکھا جا سکے گا. جی یا سیدی، یہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو مدنی چینل کا فیس بک پیج ہے اس میں یہ 8 کے 8 گھنٹے انشاءاللہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. اور جب امیر اہل سنت اور نگران شورا اس ٹیلی تھون میں شامل ہوں گے تو دعوت اسلامی کے جو آفیشیل پیج ہے اس پر بھی یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. اور انٹرنیٹ پر جو ہمارا انگلش مدنی چینل ہے، ماشاءاللہ انٹرنیٹ جو ہماری اپلیکیشن ہے اس میں 3 مدنی چینل ہیں، اردو، انگلش اور بنگالی. تو انگلش مدنی چینل کو دنیا میں جو لوگ کلک کریں گے، اللہ نے چاہا وہ پوری ٹیلی تھون آپ اس اپلیکیشن پر دیکھ سکیں گے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حاجی عبداللطیف بھائی. بہت شکریہ. بس آپ دعا کیجیے گا اللہ کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے افریقہ میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اللہ اور برکت عطا فرمائے. سیدی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اپنے پیر و مرشد کی تصویر گھر میں یا مکان میں لگا سکتے ہیں اسلامی بہن؟ جائز نہیں ہے. پیر و مرشد ہو یا کوئی بھی ہو، ماں باپ کی لوگ لگاتے ہیں، بلکہ جو شرم و حیا سے دور ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کے لگاتے ہیں، دولہا دلہن کی. معاذ اللہ، بدنگاہی کی دعوت ہوتی، جو آئے وہ دیکھے، نعوذ باللہ. تو یہ جو ہم اسکرین پر تصویر دیکھتے ہیں نا، یہ وہ تصویر نہیں ہے. آئینے میں بھی تو تصویر نظر آتی ہے، تو وہ آئینے میں دیکھنا تو جائز ہے نا، بلکہ آئینے کی تو دعا بھی ہے. تو یوں اسکرین پر نظر آنا یا موبائل فون میں محفوظ ہونا، سیو ہونا تصویر، یہ جائز ہے. البتہ یہ جو اس کی پرنٹ آؤٹ فریم کرا کر جو گھروں میں لگاتے ہیں نا، تو یہ ناجائز ہے. تصویر کی پرنٹ آؤٹ بھی ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے، کیا کہیں دکان پر سودا لینے گئے، مثلا چائے لینے گئے اور چائے والا تھوڑا چائے بنا رہا ہے، بھیڑ بھی لگ رہی ہے، اب وہاں پر اسے کہیں بھیا چائے تھوڑا جلدی بنا دے، مجھے کہیں جانا ہے، کوئی کام کرنے جانا ہے، یا جیسے میری گاڑی نکل رہی ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور جبکہ دکان ہی جانا ہے، دکان بھی قریب ہے، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہوگا؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. اب واقعی جلدی نہیں ہے، نہ دور جانا ہے، نہ کوئی کام اٹکا ہوا ہے، صرف چائے جلدی نکلوانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا انڈرسٹوڈ ہے کہ جھوٹ ہے. گناہگار عذاب نار کا حقدار ہوگا. یہ واقعی یہ تو عام ہے، اس طرح کی وہ لوگ ترکیبیں بناتے ہیں، مگر وہ بیچنے والا بھی کون سا جلدی دیتا ہے، وہ اپنے روٹین پر ہی ہوتا ہے. یہ بس بیچارے جھوٹ بول بول کر اپنے اعمال نامے کو خراب کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے. جس نے ایسا کیا بھی وہ توبہ کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خالد محمود ہے، میں فرانس کے شہر پیرس سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ دن میں کم از کم کتنی بار چائے پینی چاہیے؟ چائے پینا کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں ہے، کتنی بار پینی چاہیے. حسب ضرورت چائے پیتا آدمی. چائے کے فوائد بھی ہوتے ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں تو لکھا ہے کہ چائے جو ہے گردے کے لیے نقصان دہ ہے. آج کل کڈنی واقعی فیل ہوتی جا رہی ہے، کتنوں کی فیل ہو جاتی ہے بیچاروں کی. تو اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے ان مصیبتوں سے. تو اس میں چائے کا بھی دخل ہے. ویسے چائے کا استعمال کڈنی کو نقصان کرے گا، زیادہ نقصان. اگر تھوڑی تھوڑی چائے پیے
تو وہ کم نقصان کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں کچھ فائدے مند اجزاء بھی ہوتے ہیں جو بندے کو ذرا پھرتی میں لے آتے ہیں. اس طرح نمک ہے، نمک بھی استعمال زیادہ ہے نمک کا ہمارے ہاں، یہ بھی کڈنی میں جمع ہوتا ہے. جو اضافی نمک ہوتا ہے وہ کڈنی میں جمع ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ یہ کڈنی کو وہ اپنا نقصان پہنچاتا رہتا ہے. تو نمک بھی ایک نارمل مقدار میں استعمال کیا جائے، جیسے اب کھانے میں نمک استعمال کیا، سالن میں کیا، ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ بیچارے وہ جیسے نٹ کھائیں گے، پھلی کے بیج، تو اس کے بیج وہ بھی نمکین ہوتے ہیں. اب یہ اضافی نمک ہے. پیٹش کھائیں گے، جیسے نیمکو کی چیزیں کھائیں گے، اے نمکو جو بولو ہے نمک، اس میں کئی چیزوں میں نمک ہے. تو یہ کیا ریفریشمنٹ کے طور پہ جتنی چیزیں کھائی جاتی ہیں، پھر پکوڑے تو سموسے تو کبابیں وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں میں نمک کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ چونکہ بھوک مٹانے کے لیے تو ہم نہیں کھاتے، خالی مزہ لینے کے لیے کھاتے ہیں. اس طرح آج کل باربیکیو کا سیزن ہوگا، بوٹیاں سیکتے ہیں، اس میں بھی نمک ہے. پھر چاٹ مسالہ جو ڈالتے ہیں اوپر سے، اس میں بھی نمک ہے. یہ سارے نمک جو ہے یہ اضافی نمک بدن میں جاتے ہیں، جو گردے میں وہ اپنے اثرات چھوڑتے ہیں. فرینچ فرائز میں تو آج کل نمک کا باقاعدہ ٹھیک ٹھاک چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، یعنی کہ فرینچ فرائز تلنے کے بعد جب ہوتے ہیں نا تو اتنی بڑی نمک کی بوتل ہوتی ہے اور پھر اس کو یوں مطلب کہ اس کے اوپر باقاعدہ اس کو نمک ڈالا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ نے جو فرمایا نا، تو فرینچ فرائز بھی بہت ہی زیادہ کھائے جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے فرینچ فرائز باپا؟ یہ چپس آلو کے اتنے لمبے، اس کو فرینچ فرائز کہتے ہیں. فرینچ فرائز، فرائی فرینچ فرائی کہتے ہیں. یہ اتنی کثرت کے ساتھ کھائے جاتے ہیں. بچے تو بہت کھاتے ہیں. ہاں، وہ ایک تو عام چپس ہوتے ہیں جو ہم وہ پاپڑ جیسے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ نہیں. وہ چپس میں تو نمک اس میں تو ہے، لیکن جو فرینچ فرائی جو عموماً فاسٹ فوڈ کے یہاں یا اس طرح کی چیزوں کے ملتے ہیں، اس میں تو باقاعدہ کیونکہ وہ بہت ٹھیک ٹھاک اس میں نمک کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اوپر. وہ آلو جو بنتے ہیں اس میں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں نمک ہو سکتا ہے کہ ڈالا گیا ہو، لیکن اس کو مزید ٹیسٹی کرنے کے لیے اس پر یہ پتہ ہوگا جو کھاتے ہیں کہ کتنا نمک اس میں ڈالا جاتا ہے. شوق ہے یہ، اس کے ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے. تندوری روٹی بہت نمکین ہوتی ہے، تندوری روٹی میں بھی کافی نمکین ہوتی ہے. تو یہ بھی اگر اس کے بجائے گھر کی چپاتی کھائے نا آدمی، تو اس میں جیسے اب ہمارے گھر میں، میں اپنے گھر کی بات، ہمارے گھر میں روٹی میں نمک ڈالنے کا رواج ہی نہیں ہے. میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ نمک ڈالتے ہو. تو یہ روٹی انسب اس کے مقابلے میں تندور کی روٹی ہے کہ تندور کی روٹی نقصان کرے گی. تندور کی روٹی جو ہے وہ قبض بھی کرتی ہے. جی ہاں، جن کو قبض ہوتا ہے نا وہ بھی تندور کی روٹی سے اگر بچیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں گے. تو یہ آپ اپنا حساب لگائیں کہ آپ نمک جو استعمال کر رہے ہیں یہ اضافی نمک جو جن چیزوں میں ہے نا وہ نکال دیں. اب جیسے نٹ کھاتے ہیں، بیج، اب بیج نمکین بھی آتے ہیں، بغیر نمک کے بھی آتے ہیں. پھلی کے بیج نمک والے بھی کھا سکتے ہیں، بغیر نمک کے بھی کھائے جا سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں کہ جو بغیر نمک کے چل جائیں گی، خاص فرق نہیں پڑے گا، کھا لے تو کھائی جاتی ہیں. لیکن اب وہ نمک ڈالنے کا چاٹ مسالہ بھی وہ زیادہ شوربہ زیادہ ڈالتے ہیں. یعنی چاول لیں گے، اتنا سارا شوربہ اس کو بالکل ملیدہ بنا دیتے ہیں چاول کا، اور پھر وہ شوربے سے تو مرچ مسالے ستیہ ناش کرتے ہیں میدے کا. ہر چیز مطلب اپنے اعتدال میں ہو. ہمارے یہاں مطلب یعنی کہ کوئی لیمیٹیشن میں سمجھتا ہی نہیں ہے، بس کھائے چلے جاتے کھائے. اب وہ پتہ نہیں ڈاکٹر لوگ کیا کیا وظیفے کھینچتے ہوں کہ یہ کھائیں اور ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کے چمڑے اتاریں، جیب خالی کروائیں. اچھا، اتنی کثرت سے نمک کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں ہے، اس کے باوجود بھی بعض جو ہے وہ اپنے دسترخوان پر نمک رکھتے ہیں. ہوٹلوں میں بھی رکھا جاتا ہے. اب پائے کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں یا سالن کھا رہے ہیں، خواہ میں نمک ڈالے جا رہے ہیں اس پر. تو یہ بھی لگتا ہے نفسیاتی اثر ہے کہ سالن میں نمک موجود ہے، روٹی میں نمک موجود ہے، اس کے باوجود بھی نمک کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے. تو یہ بھی بلڈ پریشر بڑھنے کی میں بہت مدد دیتا ہے. اور خالی بلڈ پریشر نہیں ہے نا سرکار، جی کڈنی کا بھی آپ نے فرمایا، کڈنی پرابلم اس میں
خود بلڈ پریشر ہائی ہونا یا لو ہونا، یہ دونوں خطرناک ہے۔ باپا ایسے بھی دیکھیں کہ وہ چونکہ ہوٹلوں میں، چائے کی ہوٹلوں میں ٹیبل پہ نمک دان رکھا ہوتا ہے، تو وہ چائے میں نمک ڈال کے پیتے دیکھا ہے میں نے۔ ہاں نمک چائے پکتی ہے نمک والی، پکاتے ہیں، شاید پنجاب والے پکاتے ہیں، کڑک چینی مہنگی ہے، خرچہ کم کرتے ہوں گے، نمکین پکاتے ہوں، کیا پتا، چینی بھی ڈالتے، نمک بھی ڈالتے ہیں، پہنچے کو نہیں سر۔ صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ ہم عبادت پر قوت حاصل کر سکیں گے۔ آپ صحت مند رہو گے تو میرے مدنی قافلوں میں سفر کر سکو گے، صحت مند رہیں گے آپ تو مسجد برو تحریک میں تھوڑا بھاگ دوڑ آپ کر سکیں گے، ورنہ وہ گردے پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو مسجد میں ہی نہیں آئیں گے تو بھریں گے کیسے بھی مسجد ہے۔ اللہ آپ کے گردے سلامت رکھے تاکہ میری مسجد آباد رہے۔ اپنے تو مفاد پرست لوگ ہیں ہم، تو سیدھی بات ہے۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ، صحت مند رہیں گے اور مسجدیں بھریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی نمازی بن گئے، دیکھو بے نمازی بھی نمازی بن گئے، ارے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ یہ پھلجی والے، اطراف گوجرا چک 275 والے، یہ سب کو ہاں نمک پر غور کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے تاکہ اپنی مسجد اور تحریک بھی تو وہ بڑھتی رہے نا۔ نمک کم ہو، تحریک بڑھے، اپنی مدنی تحریک۔ بچے کو انشاءاللہ نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہلتے بھی نہیں یار باب الاسلام پھلجی والے تو، نہ ہاں بولتے نہ بولتے، کچھ بولو نا، مسجد برو تحریک چلانی ہے نا اپنے کو انشاءاللہ۔ حرکت آئی لو، پنجاب والے بھی انشاءاللہ سب مسلمان ہیں، اور کون سا مسلمان ایسا ہے جو وہ مسجد برو تحریک سے اختلاف کرے گا؟ چلے نعرہ لگائیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چغل خور مسجد برو تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، لوگ اپنے بچوں کے نام یونیک رکھتے ہیں، کیا ہم اپنے مقدس مقامات کے اوپر مدری منع یا مدری منی کا نام رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ صفا، مروہ اور مدری منع کا نام حرمین؟ پیارے باپا جان اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اور یونیک کا لفظ میں اب کسی حد تک سمجھنے لگا ہوں، ورنہ میں شاید یہ سمجھتا کہ بچوں کا نام یونیک نام رکھا جاتا ہے بچوں کا۔ یونیک من انوکھا نا، کیا یونیک منفرد، یہ منفرد یہ قوم نہیں سمجھے گی، یہ یونیک میں ہی سمجھے گی۔ یہ منفرد بھی نام رکھ ڈالے ہیں، پیار رکھے گی دن یاد رہیے تھا، انوکھا رکھ دیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ نام رکھ سکتے ہیں، اپنے صفا مروہ نام رکھ سکتے ہیں، حرمین کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، حرمین، عرفات، مینا، مزدلفہ، یہ یونیک ہوگا یہ زبان پہ چڑھے گا نہیں۔ حنین نام تو میں نے بھی رکھے بچوں کے بازو کا، وہ غزوہ حنین ہوا تھا، وہ خود بھی رکھے، میں نے بھی یونیک نام رکھے ہیں بچوں کے، کوئی نہیں رکھتا ہوگا۔ میلاد نام کس لیے رکھا ہوگا آج تک؟ یہ الحمدللہ ہمارے یہاں جاری ہوا ہے، زمزم ہمارے یہاں جاری ہوا ہے، یعفور۔ آپ کی تو یونیک کریٹیوٹی ہے، وہ ہے رضا۔ جی باپا، یہ مدنی رضا، یہ کریشن جو ہے نا، یہ اس کو جو انگلش بہت ابھی اس میں یو کے وغیرہ میں کئی جگہ پر جمع ہے، یعنی کہ ایک جدت، کریٹیوٹی، کہ آپ نے ناموں کے ساتھ رضا کی جو اضافت کی ہے نا،
یہ بھی یونیک ہے. حرم رضا میں نے اضافت کی ہے. اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سب کے ساتھ رضا لگتا ہے. ہمارے یہاں تو میری ولادت سے پہلے سے یہ رضا چل رہا ہے. چلتا ہے، مگر ہم امام کاظم رضا اور یہ جو ہمارے اہل بیت اطہار میں جو ہمارے بزرگان دین ہوئے ان میں بھی رضا، بلکہ رضا آیا وہیں سے. صحیح بات ہے. ہاں علی رضا، امام علی رضا، جی جی، تو یہ رضا آیا وہیں سے. ہمارے معاشرے یہ میں ہے رائج نہیں فیضان اہل بیت جو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں رضا چلا، اور یہ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے پھر چلتا ہوا رضا الحمدللہ ہمارے بھی سر کا تاج بن گیا. اچھا، یہ شہزادہ حاجی عبید رضا المدنی کا بھی ابھی آیا ہے تحریری پیغام کا. امیر علیہ سنت نے عرفات نام بھی رکھا ہے. جی ہاں رکھے ہیں الحمدللہ. حرم رضا بھی واپا رکھا ہے. جی کرم رضا بھی رکھا ہے، یہ بھی منفرد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، یہ شہزادہ حضور کا ایک اور بھی تحریری پیغام آیا ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے آپ کی طرف سے 26 یونٹ اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی 26 یونٹ کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. یہ میری طرف سے مراد مجھے ثواب پہنچانے کی نیت سے یہی لگتا ہے. یہی ہونا چاہیے، کیونکہ میری ملک میں تو یہ آنا اور پھر یہ ذرا دشوار ہے. تو یوں میرے ایصال ثواب کے لیے، زندہ کو بھی ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا نام محمد خالد عطاری مرکز العالیہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، جو حاجی حج کر کے واپس تشریف لاتے ہیں یا عمرہ کر کے واپس آتے ہیں تو وہ یہاں سے اپنے علاقے سے چیزیں تحائف وغیرہ خرید کے تقسیم کرتے ہیں، اور جن کو ملتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مدینہ شریف سے لے کے آئیں. تو باپا جی، حاجیوں کے لیے ایسا کرنا کیسا ہے؟ عرف ہے اس پر. تو اگر اب یہ کہہ دے کہ ہے اپنے وطن کی چیز پاکستانی مثال کے طور پر، اور پھر یہ کہے کہ یہ مدینے سے لایا ہوں، جان بوجھ اگر اسے کہتا ہے کہ یہ مدینے سے لایا ہوں، تب تو ظاہر ہے کہ یہ صاف جھوٹ ہے، گناہ گار ہوگا. اور کچھ نہیں کہتا اور ویسے ہی توفتاً پیش کر دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچارہ کہہ تو نہیں رہا مدینے کا ہے. اور یہ بالکل ہم نے زمانے سے عرف دیکھا ہے کہ ٹافیاں وغیرہ سے خرید کر وہ ہدیے میں دیتے ہیں. جان نماز اور وہاں سے ایک تو وہ مالی اعتبار سے بھی وہاں اور یہاں کے ریٹ میں فرق، پھر اٹھا کر لانا وہاں سے یہ بھی مسئلہ، اور بعض اوقات تو دینا بھی بہت پڑتا ہے، زیادہ دینا پڑتا ہے بعض رشتے داروں کو. تو اتنا سارا وہ کہاں سے لائیں گے وہ؟ اب یہ کہ ہم کو چاہیے کہ ہم پوچھ لیں. جیسے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ کسی نے مجھے تحفہ دیا تو میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ جس شاپر میں دیا یہ کہاں کی ہے؟ یہ مدینے کا تحفہ. تو شاپر کے لیے کچھ نہیں بولتے، تو شاپر کہاں کا ہے؟ تو پھر مدینے کا شاپر ہے تو اس کا بھی احترام کریں ہم. تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شاپر یہاں کا ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم پوچھیں کہ یہ. اب ہم تو ویسے ہی پوچھتے رہتے ہیں کہ کھجوریں، تو بعض اوقات کھجوریں مکہ شریف کی ہوتی ہیں، بعض اوقات مدینہ پاک کی ہوتی ہیں، بعض اوقات جدہ شریف کی ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ جدہ شریف کی ہے تو اس کو مدینے کی کہہ کر نہیں دے سکتے. مدینہ الگ شہر ہے، جدہ الگ شہر ہے. تو یہ پوچھنا پڑتا ہے. جب پتہ نہیں ہوتا خالی دے دیا کسی نے کھجوریں، بھلے حج کر کے آیا تو میں اس کو مدینے کی بول کر نہیں بانٹتا، ویسے ہی دے دیتا ہوں کچھ بولے بغیر. یا زیادہ دے کہ کسی حاجی نے دیا ہے، عمرے پر کوئی آیا تو اس نے دیا ہے. جب تک انہیں پتہ نہ ہو کہ مدینے کی ہے اس کو مدینے کی نہ کہا جائے. لکھ کر چٹھی ڈال دینی چاہیے. ہوتا کیا ہے مجھے دیتے ہیں بیچارے، بولتے ہیں، اب وہ اس کو پکڑ لیا مدنی تربیت گاہ والے کو کہ یہ مدینی کھجوریں یہ ذرا دے دینا. مجھ تک تو پہنچانا یوں نہیں ہوتا نا آسان.
تو اب اس نے کسی اور کو دے دیا, تم ذرا اس کو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا اس کو دے دینا. اب وہ تھوڑا اونچا سنتا ہو, مدینے میں اس نے مکہ سمجھا, اور وہ جلدی میں تھا, اس نے عرب امارات سمجھا کہ دبئی کی کھجور ہے. تو یوں مطلب وہ اگڑم بگڑم بہت ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے بندے لکھ کر چٹھی نہیں ڈالتے, چادریں بعض اوقات پہنچاتے ہیں. اب وہ اس کو بولتے ہوں گے کہ فلاں مزار کی ہے, لیکن مجھ تک پہنچتے پہنچتے کس کو یاد کہ کس کی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس مزاروں کی چادریں آئی ہیں, یہ پتہ نہیں ہوتا کون سے مزار کی ہے. بعض اوقات ہوتی ہے غوث پاک کے مزار کی ہوتی ہوگی, کربلا شریف کی ہوتی ہوگی, پتہ نہیں کہاں کی, لیکن کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں کی. تو اس میں پریشانی ہوتی ہے. باپا اسی طرح ہدیے میں جب حرمین شریفین سے آتے ہیں تو ہدیہ دیتے وقت زمزم شریف بھی ساتھ دیتے ہیں. تو وہ جو پانی کی جو بوتل ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے زمزم شریف. اب اس میں چونکہ زیادہ مقدار میں خاندان بھر میں عزیزوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے تو زمزم شریف میں کچھ یہاں کا پانی بھی ملایا جاتا ہے. تو اب یہ بھی کہیں جھوٹ میں تو مبتلا نہیں ہوتا ہے؟ واقعی بات تو یہ درست ہے کہ لکھا ہوا تو زمزم ہوتا ہے, زمزم ہوتا نہیں ہے. یہ خالص زمزم یہ سب کو پورا کر نہیں سکتے. تو یہ بھی ہم نے زمانے سے دیکھا ہے کہ پانی مکس کرتے ہیں. اب پتہ نہیں اس کو کھڑے کھڑے پئیں, بیٹھے بیٹھے پئیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. زمزم لکھا ہوا ہونا یہ بھی تشویش کی بات ہے کہ اب یہ مکمل زمزم نہیں ہے. اگر بول دیا کہ اس میں ہم نے پانی مکس کیا ہے اور لکھا ہوا بھلے اس پہ زمزم ہے تو پھر تو صحیح ہے. لکھا نہ بھی ہوا تو باپا انڈرسٹوڈ سی بات ایک ہوتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا ہدیہ آتا ہے, کھجور وغیرہ, تصویر اور اس طرح کی چیزیں, تو یہ جو پانی کی بوتل ہوتی ہے زن غالب یہی ہے کہ اس میں زمزم شریف ہے. میرے کو یوں لگتا ہے کہ اس میں کرنا یہ چاہیے بانٹنے والوں کو, یہ بڑے بوتل دینے کے بجائے چھوٹی بوتل دے. چھوٹی بوتل جتنا بھی نہیں ہے آدھی ور دے خالص زمزم. اگر اگلا احتجاج کرے گا اتنا سا کیا پکڑا دیا ہے, تو اس کو سمجھا ہے کہ ایک قطرہ 7 سمندر کے لیے کافی ہے, آب زمزم ہے. یہ مبالغہ کیا میں نے, اور واقعی کافی ہے. آب زمزم کی اپنی فضیلت ہے, 7 سمندر کے پانیوں کا کوئی بھی اپنا مقام ہے, اس کا جو ہوتا رہے مقام. آب زمزم کے مقابلے میں دنیا کا کون سا پانی آئے گا. پاپا آپ کو ایک بار تحقیق پیش کی تھی میں نے, غیر مسلم سائنسدان نے یہ تحقیق کی تھی کہ اگر 1000 قطروں میں ایک قطرہ زمزم شریف کا ہو تو وہ اس پر فوقیت رکھتا ہے. کچھ آئی تو تھی ایسی تحقیق, سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہے. اب خدا جانے غیر مسلم تھا یا کسی اکثریت, اصل غیر مسلموں کی اکثریت کے ممالک ہوتے ہیں, تحقیق کرنے والا مسلمان ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اب جیسے کوئی امریکہ کی تحقیق کسی نے دی تو ہم یہ فائنل نہیں کر سکتے کہ یہ غیر مسلم کی تحقیق ہے. امریکہ میں مسلمان ایک سے ایک پڑھے ڈاکٹر, پڑھے لکھے لوگ دنیا میں ہر جگہ ہے. ہاں نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ بعض اوقات نام بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر مسلموں ہی کے نام ہوتے ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ نام نہ ہونا تو اپنے کو طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں آج بھی تعداد مدنی مذاکرے کی اپنی مثال آپ ہے. ظاہر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو یہ شرکائے جو اس وقت ہیں یہ بھی محرم الحرام میں مدنی مذاکروں میں آنے لانے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اگر ہو سکے تو نیت ضرور کر لیجئے گا. کر رہے ہیں؟ ہاں بن رہی ہے نیت. روزانہ آئیں گے, اللہ توفیق دے, نیت کریں اگر نیت بنتی ہو تو. جب آ سکے, جو روزانہ نہیں آ سکتے جب آ سکے, جتنا وقت دے سکیں, 1 گھنٹہ اور 10 منٹ دے دیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے میری برادری، وہ کون سے نبی ہیں جو 100 سال تک وفات یافتہ رہے اور پھر زندہ کیے گئے؟ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ ہے. ان کے ساتھ ان کا سواری کا جانور بھی تھا، توشا بھی تھا. 100 سال تک یہ سب، ابھی تو فریز کی مچھلی کا آپ نے سنا تھا نا، 100 سال تک ان میں کوئی تغیر نہیں آئے، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. السلام علیکم امیر علیہ السلام کی آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الوحید اتاری، باب المدینہ کراچی سے. عمر شریف تقریباً 55 سال. ماشاء اللہ. حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. اچھا، اب ہمارے عام اسلامی بھائی، جس میں طلباء کرام مدنی اور درس نظامی کے طالب علم یہ نہیں ہوں گے، دنیاوی طالب علم اگر ہے تو دے سکے گا جواب، وہ عوام کی کیٹیگری میں. دنیا کے سب سے پہلے قاتل کا نام اور مقتول کا نام. مقتول مانے جس کو قتل کیا گیا. مائک انشاءاللہ آپ کے پاس خود پہنچے گا اور جو بیٹھا رہے اسی کو جواب دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، میرا نام احمد علی اتاری ہے. صحیح جواب حابل اور قابل ہے. کون قاتل کون مقتول؟ حابل یعنی قابل قتل کیا ہوا اور حابل قتل کرنے والا. توبہ کرو جلدی، الٹا ہو گیا. ہنستے کیا ہو یار، ایسے الٹا ہو گیا ہے. استغفر اللہ، زور سے بولو استغفر اللہ. استغفر اللہ. اب بتاؤ، قتل میں 2 نقطے والا قاف ہے اور قابیل میں بھی 2 نقطے والا قاف ہے، یوں یاد رکھیں. قابل جو قتل کیا گیا، قابیل جو قتل کیے گئے. قتل کیا گیا، قتل کیا پھر گیا. وہی الٹا بول رہے. قتل کیا گیا نہیں، قتل کرنے والا. قتل کرنے والا. قابیل یہ قاتل تھا. جی، قاتل تھا قابل. اور حابیل حابل جن کو قتل کیا گیا. ہاں، یہ شہید تھے. اچھا، اب آپ کو ہم تحفہ دیں یا مدنی سزا؟ آپ نے الٹا کام کیا ہے. یہ تو بابا مدنی فیس دیں. نہیں، مدنی سزا. 12 ماہ 25 ماہ 10 ماہ، وہ 10ویں کی چل رہی ہے نا، ذوالحجہ 10 محرم. باپا جان انشاءاللہ محرم میں 3 دن کا مدنی قافلے کی نیت کریے. وہ تو محرم میں 3 دن کا قافلہ کا تو اپنے سلسلہ ہوتا ہی ہے. کوئی اور کچھ دو نا آگے پیچھے یار. 10 دن کا مدنی مذاکرے لے لو، 10 راتیں.
یہاں آ کر یا مدنی چینل پر جس طرح ممکن ہو. انشاءاللہ تعالی باپا ہے. ہاں 11 مدنی مذاکرے دیکھنے یا عاشورے کی رات تک گھر میں یا فیضان مدینہ ممکن ہو تو یہاں آ کر زیادہ مناسب انشاءاللہ. اور 3 دن کا مدنی قافلہ تو باقی رہے گا, وہ بھی دینا انشاءاللہ. چلو بھائی ان کو تحفہ بھی دے دو, کیا یاد کریں گے. یہ ہو جاتا ہے, یہ الٹا ہو جاتا ہے تھوڑا, اس لیے قابل اور قاتل یہ یاد رکھ لیں. دونوں میں پہلا قاف ہے 2 نقطے والا. وہ حابیل آٹومیٹک وہ آ جائے گا کہ بھئی قابل جب یہ قاتل ہے تو یہ وہ ہیں جن کو قتل کیا گیا, مظلوم شہید. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی گلدستہ. مدنی چینل کے ناظرین, پہلے ہم آپ کو اس وقت امیر علیہ سنت کے پوتا پوتی جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ دکھائیں گے, اور اس کے بعد دکھائیں پہلے یہ. اس کے ساتھ ہم آپ کو امیر اہل سنت کے چند اشعار مختلف مواقع کی مکسنگ کے ساتھ دکھا رہے ہیں. کاش کہ مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا. میرے قلب مزدر کو بھی قرار آ جاتا. حج کا مزدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا. مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا. زیر گنبد خضرا اشک بار
آنکھوں نے کاش میری فرقت کا داغ دھو دیا ہوتا، کاش گنبد خضرا کے حسین جلووں میں میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا، دم نکل گیا ہوتا، میرا ان کے قدموں میں ساتھ گئے مقدر نے میرا دے دیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا گورے گورے قدموں میں گر کر آپ کا عطار آپ پر فدا ہوتا، ساتھ کر مقدر نے میرا دے دیا ہوتا، میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنہوں نے جوابات دیے ہیں ان میں جو پہلا بزرگ اسلامی بھائی نے جوابات دیے تھے، ان کو یہ مبارک پانیوں کا جو مجموعہ ہے، اس میں آب زمزم شریف، غسل خانہ کعبہ، بارش مکہ مکرمہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ منورہ اور بیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی کا مجموعہ شامل ہے، یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب دیجئے۔ اب یہ ہمارے جو مدنی شخصیات جواب دیں گی، جس میں دینی طلبہ بھی شامل ہیں، مدنی بھی شامل ہیں، کہیں سے بھی درس نظامی عاشقان رسول کے مدرسے یا جامعہ سے کیا ہو کسی نے، وہ بھی شامل ہیں۔ کیا ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا وضو سونے سے نہ ٹوٹتا ہو؟ ایسے کون سے افراد ہیں؟ بالغ بھی ہیں لیکن وضو نہ جائے سونے سے۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا قرینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جانی ابو مصطفیٰ محمد مرتضی عطاری، درجہ خامسہ، جامعۃ المدینہ فیضان بغداد۔ انبیاء کرام کا سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جواب درست ہے۔ اسلامی بھائی کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جواب دینے پر امام غزالی کی کتاب جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، منہاج العابدین تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اب تو خیر کوئی نبی نہیں آئے گا،
مگر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، لیکن یہ ہیں پہلے سے نبی ہیں اور نئے پیدا نہیں ہوں گے، نہ یہ اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں فرمائیں گے، بلکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق یہ تبلیغ کریں گے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی کی تبلیغ فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، جو اپنی نیکیاں مجھے اس سال کریں، ان سب پر اپنے فضل و کرم کے مطابق ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا۔ جملہ انبیاء مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت خطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصاً ہمارے بہت پرانے مبلغ حاجی عدنان عطاری جو اسی جمعے کو اسکوٹر کے حادثے میں انتقال فرما گئے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ ابھی چند روز پہلے ملیر میں ایک عمارت کے حادثے میں، غالباً مسجد کے حادثے میں 2 بچے شہید ہوئے، ان پر چھت آ گری، ان کو بھی ثواب پہنچے۔ ان سب کی مغفرت ہو، یہ مدنی منع اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنے، شفاعت کرنے والے بنے۔ ہمارے حاجی عدنان کی بھی مغفرت ہو، ان کے لوائقین اور ان مدنی منوں کے والدین اور خاندان والے سب صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل کے حقدار بنے، سب پر رحم و کرم فرما۔ اور جو بیچارے اس میں زخمی ہوئے وہ ملیر مدینہ مسجد کے حادثے میں وہ بیچارے زخمی بھی صحت یاب ہوں۔ ہمارے وہاں کے مؤذن صاحب بھی بیچارے زخمی ہوئے تھے، مدنی چینل پر دیکھا تھا میں نے، آج شاید یہ تشریف لانے والے تھے، آل عدنان بھی آنے والے تھے اور وہ ملیر والے بھی آنے والے تھے، امید ہے کہ آئے ہوں گے۔ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، سب پر فضل و کرم فرمائے، ہمارے یہ زخمی بیچارے جلدی جلدی صحت یاب ہو جائیں اور ایک بار پھر اپنی وہ جو بھی دینی مصروفیات یا دنیاوی جائز مصروفیات ہیں ان میں لگ جائیں۔ آمین۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔
رب کریم ہمارے مریض شفا یاب ہوں، جو یہاں آئے ہیں وہ بھی صحت یاب ہوں، جو گھروں یا اسپتالوں میں انہیں بھی شفا مل جائے۔ الہ العالمین امت کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں دور ہوں۔ الہ العالمین مظلوم قیدی رہائی پائیں۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں بر آئیں، بہتریاں ملے، کرم ملے، رحمت ملے، تیرا فضل ملے۔ الہ العالمین ہمیں اچھا کر دے، ہمیں نیک بنا دے۔ الہ العالمین ہماری مشکلات آسان ہو، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام ملے، سنتوں بھرا نظام ملے، ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو، عالم اسلام پر فضل و کرم ہو، ہماری بہو بیٹیاں حیا کی چادر پائیں۔ یا اللہ بے راہ روی ختم ہو، نفسا نفسی کا دور ختم ہو، سب سکون کی زندگی گزاریں، اسلام کے حقیقی معنوں میں اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں، سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر صحیح اسلامی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ لوٹ مار، چوری چکاری، ڈکیتیاں، دہشت گردیاں سب دم توڑ جائیں، مسلمان ایک اور نیک بن کر اے اللہ تیری رضا پانے والے کاموں میں لگے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ہند کے لیے بمبئی میں بتایا گیا کہ ڈینگی اور ملیریا کے امراض کی وجہ سے کافی یعنی کہ لوگ پریشان ہیں، تو ان میں یا اللہ جو عاشقان رسول مبتلا ان بیچاروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ ملیریا اور ڈینگی سے جو محفوظ ہیں ان عاشقان رسول کی حفاظت فرما، محفوظ رکھ، ہم سب کو محفوظ رکھ، آفتوں بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین حق کے رہے پر تم پر سلام میرے شفیع محشر، تم پر سلام میرے شفیع محشر، تم پر سلام کو
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دینے پہ فدا ان کو آباد رکھ. آل اتار پر فضل کر رحم کر، آل اتار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان
اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا، ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا، مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھ، مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، سنگ اتار کے سر پہ قائم رہے، سنگ اتار کے سر پہ قائم رہے، سایہ اتار کا ان کو آباد رکھے، سایہ اتار کا ان کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے، اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھے، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھے، علم میں عمر میں عمل میں برکت، علم میں عمر میں صحت میں برکت، نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ، نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، باغ اتار کی ہر کلی سارے گل، باغ اتار کی ہر کلی سارے گل، خوب پھول پھلے سب کو آباد رکھے، خوب پھول پھلے سب کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے، اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھے، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھے، آل اتار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے اتار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے اتار تو، مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو، مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو، آل تشد خانے کی بنا دو، آل تشد خانے کی بنا دو، ستھری ہوئے میری تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے اتار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے اتار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، ساری
گردانے لگی، ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے لیے ہے، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو، اترے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، نوری امامہ نوری داری فیض نادا جگتے جاری، نوری امامہ نوری داری فیض نادا جگتے جاری، نوری امامہ نوری داری فیض نادا جگتے جاری، دور جا دینے جیڑے پاسے پیجا جائے شور، اترے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے میرے تو، اترے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے تار تو، سوہنے پیر کراچی والے بن تیرے میں کون سنبھالے، سوہنے پیر کراچی والے بن تیرے میں کون سنبھالے، سوہنے پیر کراچی والے بن تیرے میں کون سنبھالے، ہر پاسے نے گناہ بتیرے آیا نازک دور، اترے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، تو خلیل قول کا اور صاحب کردار تو، تو خلیل قول کا اور صاحب کردار تو، اہل جنت کے لیے صاحب شاہکار تو، اترے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو، اے میرے عطار تو، اے میرے عطار تو، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، پاوے لکھا کروڑاں دا ویر ہوے، پاوے لکھا کروڑاں دا ویر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی شان نرانیاں نے، ساڈے پیر دی شان نرانیاں نے، سبز امامت زلفاں کالیاں نے، سبز امامت زلفاں کالیاں نے، میرے پیر دے حسن دی خیر ہوے، ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی
زیادہ ہو رسا میرے مرشد دا ہو رسا میرے مرشد دا اس راستے سے میرا وصل ہوے اس راستے سے میرا وصل ہوے ساڈے پیر دی دم خیر ہوے ساڈے پیر دی دم خیر ہوے ساڈے پیر دی دم خیر ہوے پاوے لکھا کروڑاں دا ویر ہوے پاوے لکھا کروڑاں دا ویر ہوے ساڈے پیر دی دم خیر ہوے ساڈے پیر دی مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ